الورید. آسام والے یہ مت کہنا کہ اللہ اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں قریب. پوچھنے والے نے پوچھا اللہ تو کتنا قریب؟ اللہ نے فرمایا تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں وہ تجھ سے اتنی قریب نہیں، اللہ اس سے بھی زیادہ قریب. اسی لیے بڑے بڑوں نے کہا گردن جھکا لے، دل کے آئینے میں تجھے اللہ نظر آئے گا. کیونکہ اللہ قریب ہے. اور اگر اللہ دور ہے تو میں چلا کے مانگوں گا اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے. قریب والے سے ہم کیسے بات کرتے؟ آہستہ، دھیرے دھیرے. اور دور والے سے کیسے بات کرتے؟ بلند آواز سے. تو کہا میرے نبی اللہ کہاں ہے اور قریب ہے کہ دور ہے؟ اچھا ہمارے نبی کوئی جواب دیتے اس سے پہلے جبرائیل آ گئے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا میرے مصطفیٰ کیا ہوا؟ کہا یہ آئے دیہات کے، گاؤں کے، پوچھ رہے اللہ کہاں ہے، اور یہ بھی پوچھ رہے کہ قریب ہے کہ دور ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ مت جواب دینا، خود اللہ نے جواب دے دیا. اللہ نے جواب دے دیا. اور آج بھی وہ جواب ہے. قرآن میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. یہ جواب ہے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا. کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کوئی بھی بندہ میرے بارے میں پوچھے. کس کے بارے میں؟ اللہ فرماتے کوئی بھی بندہ میرا ایڈریس پوچھے، کوئی بھی بندہ میرا پتہ پوچھے، میرے بندوں کو بتا دینا میں قریب. بولو اللہ قریب. اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداع، تیرے مانگنے میں دیر ہوگی مگر میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا میں قریب. تو چلو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آئے تھے نا ان کو کہا دیکھو آیت آ گئی، اللہ قریب، اللہ دور، اللہ نہیں ہے. اللہ کیسے ہے بولو؟ پھر پورا مجمع بولے اللہ. ہو گیا نا سوال جواب ہو گیا نا. ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے السلام علیکم ہو گیا. کہنے لگے ایک اور سوال پوچھنے کا ہے. اب وہ دیہاتی تھے. ہمارے نبی نے فرمایا اب کیا پوچھنا؟ کہا اللہ قریب ہے وہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ قریب ہے، مگر اللہ کتنے قریب ہے؟ یہ مولانا صدر صاحب بھی میرے قریب بیٹھے، آپ لوگ بھی قریب بیٹھے، لیکن وہ دیہاتی صحابی پوچھتے اللہ کتنے قریب ہے؟ کیونکہ اللہ 1 قدم 2 قدم 10 قدم 12 قدم 15 قدم، اللہ کتنے قریب ہے؟ اللہ رائٹ میں ہے، اللہ لیفٹ میں ہے، اللہ آگے ہے، اللہ کہاں ہے؟ قریب کتنے قریب ہے؟ اب ہمارے نبی کوئی جواب دے دے. پھر حضرت جبرائیل آئے کہ جواب نہ دینا، اللہ نے خود جواب دے دیا. اب یہ جواب کہاں پر آتا ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 26، پارہ نمبر 26. کیا جواب آیا؟ اللہ نے جواب دے دیا وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ. یہ جواب آ گیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. آسام والے یہ مت کہنا کہ اللہ اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں قریب. پوچھنے والے نے پوچھا اللہ تو کتنا قریب؟ اللہ نے فرمایا تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں وہ تجھ سے اتنی قریب نہیں، اللہ اس سے بھی زیادہ قریب. اسی لیے بڑے بڑوں نے کہا گردن جھکا لے دل کے آئینے میں تجھے اللہ نظر آئے گا. یوں اللہ بہت قریب ہے میرے پیارو، بہت قریب ہے. تو چلو میرے پیارو آج سے کون کون اپنا ایمان مضبوط کرتا ہے؟ ساتھ میں بولو لا الہ. یقین بولو لا الہ. اچھا جب ہمارا یہ یقین بن گیا تو مانگنے کا کس سے ہے؟ آواز نہیں آ رہی، کس سے مانگنے کا؟ یہ نمک اب آسامی زبان میں نمک کو کیا بولتے ہیں؟ نمک ہی بولتے ہیں نا. سالٹ یہ معمولی چیز ہے. اگر میرے گھر میں ختم ہو جائے
باہر گیا ایک پیکٹ لے کر آ گیا. اب باہر بھی نہیں گیا, اپنے پڑوس میں جا کے کہا بھائی نمک دے دے, پیالہ بھر کے نمک مل گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ نمک بہت معمولی چیز ہے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے بعد میں لینے جانا, لینے بعد میں جانا, پڑوس کے پاس بھی بعد میں جانا, تو کیا کرنا, پہلے ایک بار اللہ سے کہنا اللہ گھر میں نمک ختم ہو گیا, اللہ گھر میں نمک ختم ہو گیا. حالانکہ معلوم ہے کہ نمک تو میرے کو مفت میں ملے گا, فری میں ملے گا, لیکن پھر یہ اللہ سے مانگنا تاکہ یقین بن جائے کہ بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگنا ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگنا ہے. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا, تم راستے میں چلتے ہو, تمہاری چپل نہیں پھٹے, سننا برابر, جوتا نہیں پھٹے, تم نے جو چپل پہنی ہے, شوز پہنا ہے, وہ نہیں پھٹے, لیکن شوز کے اوپر جو لیس ہے, لیس بولتے ہیں نا, لیس گجراتی میں دوری کہتے ہیں اور اردو زبان میں تسمہ کہتے ہیں, وہ جو لیس ہے نا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں چلتے چلتے اب تیری چپل نہیں ٹوٹی ہے, تیرا جوتا نہیں ٹوٹا ہے, اوپر کی دوری, اوپر کی جو رسی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے. اب بھائی رسی ٹوٹ گئی ہے, وہ تو کہیں سے بھی مل جائے گی, باندھ لے گا. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, پہلے اللہ کو کہنا اللہ میرا جوتا, اس کی دوری, اس کا تسمہ ٹوٹ گیا. علماء کہتے ہیں اللہ سے مانگ لے, نیا جوتا بعد میں آئے گا, اس سے پہلے ہمارا پاؤں جنت میں پہنچ جائے گا. اسے یقین بنا لو, پورے آسام والے دیکھو یقین بناؤ گے تو میں دوسری بات پر جاؤں گا, ورنہ یہ پہلی بات ریپیٹ ہوتی جائے گی. اس سے پہلے یقین بنا لو, بولو کرنے دھرنے والا کون؟ مان لو میں آپ کی بات, کلمہ مضبوط نا ماشاءاللہ, بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور جب کوئی کہتا نا کہ اللہ تو بہت پیارا, کرنے دھرنے والا, جب کوئی پیار سے کہتا نا پھر دعا مانگتا, اللہ کہتے اس نے میری تعریف کی ہے, جو مانگتا جائے گا میں اس کو عطا کرتا جاؤں گا. اسی لیے قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ کی تعریف, ابھی میں پڑھوں گا انشاءاللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت پڑھ لے. ہم لوگ کہتے ہیں نا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, بہت سے آسام میں شکایت ہوگی, کتنے ٹائم سے دعا مانگتا ہوں, قرضہ بھی ادا نہیں ہوتا ہے, میری دکان بھی نہیں چلتی, میرا کاروبار بھی نہیں چلتا, میری کھیتی باڑی بھی نہیں چلتی. سن لو, آج میں قاری احمد علی ڈائریکٹ آپ کو بتا رہا ہوں, قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ کی تعریف ہے, اللہ کی قدرت ہے. ہمارے نبی نے صحابہ کو فرمایا یہ آیت پڑھو, پڑھو یہ آیت پڑھو. وہ چونکہ عربی جانتے تھے, کہا یہ آیت پڑھو, اس کے بعد مانگو اللہ تمہاری ہر مراد کو پورا کر لے گا. اچھا اگر وہ آیت آپ کو یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ, میں پہلے وہ آیت پڑھتا ہوں. یہ آیت ہے پارہ نمبر 3 میں, ساتھ میں بولو پارہ نمبر, سورہ آل عمران, بولو سورہ آل. کیا آیت کون سی ہے؟ پڑھو میرے ساتھ میں, پڑھو جن کو یاد ہو. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آیت بڑی ہے, اگر آپ کو یاد نہ ہو صرف ترجمہ دیکھو, میں ترجمہ کرتا ہوں, آپ ہاں بولتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اور ہم اقرار کرتے ہیں بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ ایک بات, بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ اللہ. امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ ساری بھلائیوں کا رکھنے والا کون؟ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ بس اتنا کہہ دیا, یا جتنا یاد آیا اتنا کہہ دیا. اس کے بعد اللہ سے مانگ لے. اللہ فرشتوں کو کہیں گے, میں اپنے مفہوم میں کہتا ہوں, اللہ فرشتوں کو کہیں گے اس نے میری توحید بیان کی ہے, یہ سمجھتا ہے کہ میں قدرت والا ہوں, یہ مانگتا جائے گا, میں عطا کرتا چلا جاؤں گا. تو پہلی بات کمپلیٹ, کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ, پہلی بات کو ابھی کمپلیٹ کر دیتے ہیں کہ جب کرنے دھرنے والا اللہ ہے, بولو کھلانے والا, پلانے والا, کپڑا دینے والا, رات دن دینے والا, روٹی کپڑا مکان دینے والا, بیوی بچے دینے والا, تو ڈرنا کس سے چاہیے؟ سیدھی بات ہے, اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے. اگر ہمارا کلمہ مضبوط ہے, دیکھو یہاں جا کے ٹائر پنچر نہیں ہوئے, اگر میرا اور آپ کا کلمہ مضبوط ہے تو ڈرنے کا کس سے؟ یعنی آواز سے بولو, ڈرنے کا کس سے؟
اور ہم ڈرتے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤں, اگر ہم اللہ سے ڈرے نا, سنو, اگر ہم اللہ سے ڈرے, سورہ رحمان تو سنا ہے نا, سورہ رحمان, سورہ رحمان میں لکھا ہے اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا, میں جنتوں پہ جنت تجھے عطا کروں گا. اللہ سورہ رحمان میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, پڑھو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی مجھ سے ڈر جا. اللہ فرماتے میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا, بڑے بڑے درختوں والی جنت دوں گا, بڑے بڑے محل والی جنت دوں گا, لیکن میرا بندہ مجھ سے ڈرے. تو اگر کلمہ مضبوط ہے تو ڈر بھی مضبوط ہوگا. کلمہ مضبوط ہے نا, لا الہ, ڈرتے اللہ سے. آسام والوں, اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو یہ جوانوں نے ماشاءاللہ بیان رکھا, بہت خوشی ہوئی. قاری مستقیم نے مجھے بتایا کہ مولانا سارے جوان آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. میں نے کہا وہ نہیں ترستے, میں ان کا چہرہ دیکھنے ترستا ہوں. میں ان کی بات, ان کے کان تک یہ اللہ رسول کی بات سنانے کے لیے ترستا ہوں. مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ میرے جوانوں, اگر ہمارا کلمہ مضبوط ہے, ہمارا ایمان مضبوط ہے, تو اللہ سے ڈر بھی ہمارا مضبوط ہوگا. اور اللہ سے ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں. بولو, اللہ سے ڈرنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں. اب میرے کو یہ بتاؤ, اللہ سے ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ کون کون ڈرتا ہے ہاتھ اوپر کرے بھائی. سب اللہ سے ڈرتے ہیں. تو رات کو ہمارے موبائل پر کیا ہوتا ہے؟ میں بڑے بوڑھوں کو نہیں پوچھتا, علماء کو نہیں پوچھتا, یہ سارے جوان جنہوں نے بیان رکھا. ابھی میں دیکھ رہا تھا میری گاڑی کے ساتھ دوڑے جوان آ رہے, اور ہر ایک اس کی فکر میں قاری صاحب سے ملاقات, قاری صاحب. میں نے کسی سے ملاقات نہیں کی, کسی سے کر لی, جو بیچارہ بہت زبردستی کیا تو میں نے ملاقات کر لی, باقی کسی سے ملاقات نہیں کی. میں نے کہا کروں گا تو سب سے کروں گا انشاءاللہ, اور بیان کے بعد سب سے کروں گا. بھلے میرا گھنٹہ 1 گھنٹہ جائے گا, مگر سب کی ملاقات کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. لیکن میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے اور ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے سینے میں مضبوط ہے, تو پھر یہ بتاؤ کہ موبائل پہ آخری درجے کا ننگا پنا کرنا کیا اللہ کا ڈر ہے؟ ہمارے موبائل میں رات کو مولانا ضیاء الرحمن صاحب, رات کو پوچھو یہ جوانوں کو, رات کو 1 بجے 2 بجے ایک آدھا کپڑا پہنی عورت ناچتی ہے ہمارے موبائل میں, پیچھے گانا بجتا ہے, وہ ناچ رہی, سنو وہ ناچ رہی ہے, اور یہ دیکھ رہا ہے 12 منٹ 15 منٹ. اچھا دیکھنے کے بعد ایسا نہیں کہ بھائی دیکھ لیا چل ہو گیا ختم کر بات, اللہ سے معافی مانگ لے, وہ معاف کر دے گا نا. دیکھنے کے بعد رات کو 1 بجے اپنے دوست کو فون کرتا ہے, ہلو, وہ بھی کم بخت سویا نہیں ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی, تیرے کو بھیجوں؟ بہت اچھی کلپ ہے. وہ کہتا ہاں بھیجنا, میں جاگتا ہوں, تو جو نالائکی کرتا نا میں بھی وہی نالائکی کر رہا ہوں. اچھا اس نے یوں بٹن دبایا, لڑکی عورت آدھا کپڑا پہنے ناچتی ہوئی, اس نے بھی 12-15 منٹ دیکھا. اس کے بعد پھر وہ فون کرتا ہے, ہلو سو تو نہیں گیا؟ کہا نانا میں جاگتا ہوں, کیا ہوا, کیسا لگا؟ کہا ویری ہاٹ. اب میں نہیں, اب صحیح بات میں اب لا رہا ہوں. آسام والوں, یہ جو ہم نے عورت کو دیکھا, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا, یہ ہمارے بہت سارے جوان دیکھا, عورت کو دیکھا, یہ زینا, بولو یہ کیا ہے؟ زینا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا, ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ الدیان لا یموت کما تدین تدان. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو کبھی موت آنے والی, جیسی کرنی. اب میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو عورت کو ہم نے دیکھا, اگر یہ عورت نہ ہوتی, میری اور آپ کی بیٹی ہوتی, کیا کرتے؟ بیچتے اپنے دوست کو, ہلو 15 منٹ کی کلپ ہے, میری بیٹی ننگا ناچتی ہے دیکھ, کرتے؟ بیٹی ہوتی, ماں ہوتی, بیوی ہوتی, بہن ہوتی, ہمارے گھر کی بہو ہوتی, ہم یہ کبھی کام نہیں کرتے. شرم آتی, شرم. میرا خاندان, میری بیٹی, میری ماں, میری بیوی, میری بہو, میری بہن. تو جو اندر ہے وہ کیا امت کا کھیل ہے؟
जैसी करनी ऐसा ना हो कि वो दिन हमको देखना पड़े कि हम किसी को अपना चेहरा भी ना बता सके। क्या करते हमारे जवान मौलाना, क्या करते मोबाइल पे रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4। अरे कितने शादीशुदा बीवी बाजू में है, वो बीवी तरसती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ बात करेगा, मेरा हस्बैंड के लिए मैंने खाना पकाया, मैंने मेरे हस्बैंड के लिए बर्तन धोए, मैंने मेरे हस्बैंड के लिए कपड़े धोए, वो रात को आएगा मुझसे बात करेगा। ये आया, खाया, फ्रेश हुआ, मोबाइल हाथ में, रात को 1 बजे 2 बजे मोबाइल को चार्जर में डाला, सो गया। ये जो बीवी है या हमारे घर में माँ है या घर में बाप है, कसम अल्लाह की एक बार बद्दुआ करेंगे हम कहीं के भी बाकी नहीं रहेंगे। हमारे मोबाइल पे ज़िना करते हैं हम लोग, मोबाइल पे चोरी करते हैं, मोबाइल पे ब्याज सूद रिबा कारोबार होता है, मोबाइल पे गिबत होती है, मोबाइल में ब्लैकमेल होता है, मोबाइल में झूठ बोला जाता है। अरे मोबाइल की वजह से माँ नाराज है, मोबाइल की वजह से हमारे अब्बा नाराज है, मोबाइल की वजह से हमारी बीवी नाराज है, मोबाइल की वजह से हमारा बेटा बिगड़ता है, बाप को देखता है कि बाप पूरा दिन मोबाइल पे है। हमारे 5 साल का लड़का भी मोबाइल मांगता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बल्कि पूरे आसाम का चक्कर लगाओ, हम हो या कोई भी हो, अल्लाह की कसम अगर तलाक और डिवोर्स हमारे आसाम में नहीं, जहां कहीं भी तलाक और डिवोर्स होता है उसकी वजह मोबाइल है। मैं ये नहीं कहता, सुनो आसाम वालों, बाहर जाके ये मत कहना कि कारी अहमद अली ने मोबाइल को हराम कहा। मोबाइल हराम नहीं है, मोबाइल मकरूह तहरीमी नहीं है, मोबाइल मकरूह तंजीही नहीं है। अगर मोबाइल हराम होता तो ये उलमा के पास ना होता, ये बड़े बड़े उलमा के पास मोबाइल ना होता। मोबाइल हलाल है, हलाल, 100% हलाल। मगर जिस काम के लिए, जो काम हम उसमें करते हैं ना, वो काम हराम है। एपिसोड पर एपिसोड, कितने एपिसोड देखेगा और कितना अल्लाह को कयामत में जवाब देगा? एक एपिसोड 40 मिनट का, 40 मिनट्स का एक एपिसोड। कितने एपिसोड है? 100 के ऊपर एपिसोड है। कितने घंटे हो गए? अपने कैलकुलेटर पर गिनो और सोचो कि मैं मेरे अल्लाह को कयामत में क्या जवाब दूंगा। एक सवाल का जवाब मेरे दोस्तों दे दो, ये मोबाइल जो तरीके पर हम इस्तेमाल करते हैं, क्या शरीयत उसकी इजाजत देती है? मोबाइल हलाल है, लाओ मोबाइल में उलमा के बयान लाओ, तकरीरें लाओ, कुरान की तफसीर लाओ, हदीस की तफसीर लाओ, अरे कुरान नात लाओ। बल्कि मैं कहता अगर तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है, आज का मेडिकल क्या है, आज का साइंस क्या है, आज का ज्योग्राफी क्या है, आज का मैथमेटिक्स क्या है, आज का बायोलॉजी क्या है, आज का लॉजिक क्या है, इल्म से मोबाइल को भरो। जो मोबाइल हमको जहन्नम में ले जाने वाला, यही मोबाइल हमको जन्नत में ले जाने वाला बनेगा। सिर्फ फॉर्मेट बदलने की जरूरत है मेरे प्यारों, फॉर्मेट बदलने की जरूरत है, वरना ये मोबाइल हमको इतना बर्बाद करेगा, इतना तबाह करेगा कि हमारे बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि अगर हमारे जवान अब मोबाइल में गंदे काम नहीं छोड़ेंगे तो डर है कि शायद मेरे को आपको मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। इसलिए कहना बहुत आसान है ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह को निभाना है। और आज जो निभाने नहीं देता है वो हमारा गलत तरीके से मोबाइल का मिसयूज करना, गलत तरीके से इस्तेमाल करना। आज आसाम वालों हाथ जोड़ के मैंने कहा ना, आप मेरी मुलाकात नहीं करोगे, मैं खुद आपकी मुलाकात आगे बढ़ के करूंगा, लेकिन हाथ जोड़ के आपसे भीख मांगता हूं, मेरे जवानों अपनी जवानी बर्बाद मत करो, अपनी जवानी को तबाह मत करो। बहुत मेहनत से हमें ईमान मिला है, बहुत मेहनत से कलमा मिला है, मौत के वक्त अल्लाह कलमा छीन न ले। अपनी माँ को नाराज मत करो, अपने बाप का दिल मत तोड़ो। कसम अल्लाह की, ये मोबाइल की वजह से हमारी माँ नाराज है कि नहीं है? माँ क्या है? माँ क्या, माँ की तारीफ क्या है? माँ क्या है? आज मेरी माँ नहीं अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन माँ है क्या? माँ वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। बाप क्या है? वो जन्नत का दरवाजा है। ए मेरे जवानों, कारी अहमद अली आए तो दौड़े, बाप के पीछे कभी दौड़े क्यों? कारी अहमद अली ज्यादा ऊंचा है बाप से। कारी अहमद अली एक आलिम है, एक आलिम है, एक हाफिज है, एक बयान करने वाला है। बाप कौन है? मेरे जन्नत का दरवाजा है। जन्नत का दरवाजा तोड़ दिया। जब जन्नत का दरवाजा टूट गया तो जन्नत में जाएगा कैसे? आज सही में मौलाना, एक बाप रास्ते से गुजरता है, बेटा देख के गली बदल देता है।
ایک جوان اپنے جوانوں کے ساتھ ہنسے گا، بولے گا، کھیلے گا. ارے ہمارے یہ گاؤں میں کیا نام بولے گاؤں کا، یہ ارادی گاؤں میں اگر شادی ہوئے جوانوں کو کام دے دو، بھائی تیرا کام کھانا لگانا، تیرا کام ٹیبل لگانا، تیرا کام کرسی لگانا، تیرا کام پانی پلانا. ایک جوان کام کریں گے. اس جوان کو کونے میں لے جا کر پوچھو ماں کو کبھی ٹھنڈا پانی پلایا، باپ کا سر دبایا، باپ کا پاؤں دبایا، باپ بخار میں تڑپتا تھا کبھی باپ کے سر پہ ہاتھ رکھا، کبھی باپ کو جا کر کہا کہ میرے ابا میرے کو معاف کر دینا. کون سا اسلام؟ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان. نہ میرے پیاروں، یہ اسلام جو باپ کو جنت کے دروازے کو توڑ توڑ کے ختم کرے، ماں کے قدموں کے نیچے سے جنت کو کھینچ کے جہنم لگا دے رہے، اور پھر بھی کہے کہ ہم مسلمان. یہ میرے جوانوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، پہلی بات ابھی میں نے پوری کی، لا الہ، کلمہ پڑھنا آسان ہے، اس کو نبھاؤ میرے پیاروں، اس کو نبھاؤ میرے پیاروں. یہ دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو پوچھو، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ آج جو ہم کو دعوت تبلیغ، آج ہمیں ہم ایک مدرسہ میں جا کر آئے. ابھی آپ لوگ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی تھی، ہم ابھی مدرسہ حافظیہ دارالقرآن یتیم خانے میں جا کر آئے. یہ کیا، یہ مدرسہ کیسے بنا؟ یہ قاری مدنی کیسا بولتا ہے؟ یہ جتنی مسجدیں کیسی بنی؟ اللہ کی قسم آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھو گے، کچھ سال کچھ زمانہ پہلے جاؤ گے، وہ عالم ربانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، جو قریہ دیہات علاقہ ایک ہی آواز لے کر گئے، لا الہ الا اللہ. آج جتنے مدرسے ہم کو نظر آتے ہیں، سب کا مین جو پروجیکٹ ہے وہ حضرت قاری مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ہے. جتنے مکاتب، جتنے خانقاہ، جتنا دعوت، جتنا تبلیغ، جتنا کلمہ، جتنا قرآن، اگر تاج پہنایا جائے تو بانی مبانی حضرت مولانا الیاس کو تاج پہنایا جائے. مولانا الیاس. یہ دعوت تبلیغ کیسے ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، یہ توحید کلمہ جب دل میں ہو نا تو آدمی کیا کرتا. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ پانی پت جماعت لے کر گئے. کہاں کی جماعت لے کر گئے؟ پانی پت. 14-15 آدمی کی جماعت تھی. گئے